تعلیم کی چاہ نے سکھی کو رسوا کر دیا۔ غلطی نہ ہوتے ہوئے بھی اس کو مورد الزام ٹھہرایا گیا۔ اتنی ترقی ہونے کے باوجود نہ جانے ہمارے گاؤں میں رہنے والے کیوں نہیں بدلے۔ جہالت اور سوچ کی پسماندگی یقیناً بہت سی لڑکیوں کی زندگی تباہ کر چکی ہے۔ آخر سکھی کے ساتھ ہوا کیا؟ آپ کو بتاتی ہوں۔ میرے تایا کی بیٹی سکھی بہت اچھی لڑکی تھی۔ وہ ماں باپ کی اتنی فرما بردار تھی کہ سب رشتہ دار اپنے بچیوں کو اس کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ اگرچہ غریب گھرانے سے اس کا تعلق تھا، مگر وہ نہ لالچی تھی اور نہ کسی شہزادے کے خواب دیکھتی تھی۔ وہ بس کہتی کہ کاش مجھے میرے والد پڑھنے کی اجازت دے دیں تو میری زندگی سنور جائے۔ بتاتی چلوں کہ ہم ایک گاؤں میں رہا کرتے تھے جہاں لڑکیوں کو پڑھانا برائی تصور کیا جاتا تھا۔ سارے گاؤں کے لوگ پرانے خیالات کے تھے، آج کے زمانے سے صدیوں پیچھے تھے۔ وہ ایسے رسم و رواج کے پابند تھے جن کا ترقی یافتہ دور میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ سکھی کا باپ ٹرک چلاتا تھا۔ وہ ٹرک پر فروٹ لاد کر دوسرے شہروں میں لے جاتا تھا۔ اس طرح وہ حلال کی روزی کما کر اپنے بچوں کا پیٹ پال رہا تھا۔ غربت کے باوجود میرے تایا کے گاؤں میں بہت عزت تھی کہ وہ غلط طریقوں سے دولت کمانے کو برا جانتا تھا۔ کافی عرصے سے بڑے شہروں میں آنے جانے سے اس کے ذہن میں کافی تبدیلی آ گئی تھی۔ اب وہ لڑکیوں کی تعلیم کو برا نہیں سمجھتا تھا، لیکن برادری کے اعتراضات سے بچنے کے لیے سکھی کو اسکول نہیں بھیجتا تھا۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ اس کی بیٹی پڑوس کی لڑکی کی منت سماجت کر رہی ہے کہ اسے پڑھنا لکھنا سکھا دے، یہاں تک کہ اس نے پڑوسن لڑکی کے پاؤں کو بھی ہاتھ لگائے، جس پر تایا کو غیرت آئی اور اس نے بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، میری بچی، تم میری لاج رکھنا، میں تمہاری خواہش ضرور پوری کروں گا۔ میں تمہیں اپنے گاؤں کے اسکول میں مڈل تک تعلیم دلواؤں گا، کیونکہ ہمارے گاؤں میں لڑکیوں کا اسکول مڈل تک ہی تھا۔ لہٰذا سکھی نے اپنے باپ سے وعدہ کیا کہ وہ ان کی عزت کی لاج رکھے گی، ہرگز ایسا موقع نہ دے گی کہ باپ کو دنیا کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ یوں تایا نے اسے اسکول میں داخل کروا دیا۔ اس کی کلاس میں ایک امیر باپ کی بیٹی حسن بانو بھی پڑھتی تھی، جس نے سکھی کی اچھی عادات اور نرم مزاجی کے سبب اسے پسند کر لیا اور دونوں کی دوستی ہو گئی۔ وہ کار میں آتی جبکہ سکھی پیدل اسکول جاتی تھی۔ حسن بانو کا بھائی اکثر گاڑی پر اپنی بہن کو اسکول چھوڑنے اور لینے آتا تھا۔ اس کا نام زمان خان تھا۔ وہ حسن پرست نوجوان تھا۔ جب اس نے سکھی کو دیکھا تو اس پر فریفتہ ہو گیا۔ چاہتا تھا کہ یہ لڑکی مجھ سے کلام کرے، لیکن وہ چھٹی کے وقت جب اپنے گھر کی سمت رواں دواں ہوتی تو ہر شے سے بے نیاز ہو کر چلتی۔ اسے زمانے کی ہوا نہ لگی تھی۔ کئی بار حسن بانو نے کہا کہ آؤ سکھی، میں تمہیں تمہارے گھر تک چھوڑ دوں، ہم ایک ہی راستے سے آتے جاتے ہیں، تو میری گاڑی میں بیٹھ جاؤ، مگر سکھی نے انکار کر دیا۔ کہا کہ جب مجھے پیدل ہی جانا ہے تو پھر کسی کی گاڑی میں کیوں بیٹھوں؟ بیٹھنے کا کیا فائدہ؟ میرے والد کی بھی اجازت نہیں ہے کہ میں کسی کی گاڑی میں بیٹھوں۔ میری چھوٹی بہن کو بھی تایا نے والد سے کہہ کر اسکول میں داخل کرا دیا تھا۔ اس طرح دونوں اکٹھی آتی جاتی تھی۔ میرے والد بھی کافی سخت مزاج آدمی تھے۔ یہ دونوں وقت پر اسکول جاتی اور وقت پر گھر آ جاتی، کبھی کسی سہیلی کے گھر یا ادھر ادھر نہیں جاتی تھی۔ اسی طرح وقت تیزی سے گزرتا رہا اور یہ 8ویں کلاس تک پہنچ گئیں۔ تایا خوش تھے کہ سکھی بہت اچھے نمبر لائی تھی۔ اسکول کی استانیہ اس کی تعریف کرتی تھیں۔ انہیں امید تھی سکھی بورڈ کے امتحان میں پوزیشن لے گی اور ان کے اسکول کا نام روشن کرے گی۔ ہوا بھی ایسا ہی۔ مڈل کے سالانہ امتحان میں اس نے نمایاں کامیابی حاصل کی۔ ٹیچر نے گھر آ کر اس کے والدین کو مبارکباد دی۔ تایا بہت خوش تھے، انہیں اپنی بیٹی پر فخر محسوس ہوتا تھا۔ ہم سب اس کی شاندار کامیابی پر خوش تھے۔ خوش نہیں تھا تو ایک زمان، کیونکہ وہ ابھی تک سکھی سے بات کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ اس کے دل میں یہ آرزو شدید ہوتی جا رہی تھی کہ وہ سکھی کو اپنی جانب مائل کر لے، تاہم اپنی بہن سے یہ بات نہیں کہہ سکتا تھا، کیونکہ ایک معیوب بات تھی۔ پہلے وہ اسکول آتے جاتے اس کا دیدار کر لیتا تھا، اب سکھی نے اسکول آنا بند کر دیا تھا اور گھر بیٹھ گئی تھی۔ تبھی مجبور ہو کر اس نے حسن بانو سے کہا کہ تم اس لڑکی سے دوستی کا رشتہ قائم رکھو، کیونکہ میں سکھی سے شادی کرنے کا خیال رکھتا ہوں۔ حسن بانو نے سمجھایا کہ یہ بات ممکن نہیں ہوگی، کیونکہ ہمارے والد دولت کے پجاری ہیں، وہ ہرگز ایک غریب کی بیٹی کو اپنی بہو بنانا پسند نہ کریں گے۔ تم اس خیال کو ذہن سے نکال دو۔ زبان کو مگر چین نہ تھا، وہ ہر حال میں سکھی سے رابطہ کرنا چاہتا تھا۔ انہی دنوں سیل فون نیا نیا آیا تھا۔ سکھی کے والد کو بھی 2 سیل فون اس کے مالک نے دیے کہ ایک اپنے پاس رکھو تاکہ جب تم گھر میں ہو تو میں تم سے رابطہ کر سکوں، دوسرا اپنی بیوی کو دے دو تاکہ جب تم ڈیوٹی پر دوسرے شہروں میں قیام کرو تو وہ تم سے رابطہ کر سکے۔ تایا جی نے ایسا ہی کیا۔ ایک فون خود رکھا، دوسرا بیوی کو دے کر کہا کہ اس بات کا خیال رکھنا
کہ تمہارے سوا اس فون کو گھر میں کوئی اور استعمال نہ کرے۔ ہاں، میں بہت خیال رکھوں گی اور کسی کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دوں گی، تائی نے جواب دیا۔ واقعی انہوں نے ایسا ہی کیا۔ وہ فون اپنے پاس رکھتی لیکن وہ پڑھی لکھی نہیں تھی۔ جب نمبر ملانا ہوتا انہیں سکھی سے کہنا پڑتا کہ نمبر ملا کر دو، اور وہ ماں کو نمبر ملا دیا کرتی۔ تایا اور تائی مطمئن تھے کہ ہماری بیٹی ایسی نہیں ہے کہ موبائل فون کو استعمال کرے۔ پہلے تائی فون ہر وقت اپنی نگرانی میں رکھتی تھی، لیکن پھر انہوں نے اس کی پرواہ چھوڑ دی کہ فون کہاں رکھا ہے، کیونکہ سکھی کسی کو فون کرتی تھی اور نہ ہی ہم لڑکیوں میں سے کسی کے پاس سیل فون تھے سوائے حسن بانو کے۔ بات کرنی ہوتی تو پہلے وہ سکھی کی ماں سے بات کرتی، اجازت مانگتی تو تائی اس کی بات سکھی سے کروا دیتی تھی۔ کسی طرح زمان نے سکھی کی والدہ کا نمبر معلوم کیا اور ایک دن اپنی ایک رشتہ دار لڑکی کے ذریعے فون ملا کر سکھی سے بات کی۔ جب سکھی نے ہیلو کہا تو لڑکی نے فون زمان کو دے دیا۔ اس نے سکھی سے بات کی کہ میں کئی سال سے تم سے بات کرنا چاہتا تھا، تم مجھے پسند ہو، تمہارے والد جو مانگیں گے ہم وہ دے دیں گے، میں تمہیں اپنی دلہن بناؤں گا، تم کبھی کبھی فون پر مجھ سے بات کر لیا کرو۔ یہ الفاظ سن کر سکھی کو بہت غصہ آیا۔ اس نے فوراً فون بند کر دیا۔ اب بار بار تائی کا فون بجتا، جب وہ اٹھاتی بند ہو جاتا۔ وہ سمجھتی کہ رانگ نمبر ہے، کوئی تنگ کر رہا ہے، لیکن سکھی کو معلوم تھا یہ کوئی اور نہیں زمان ہے۔ اس نے کسی طرح حسن بانو سے رابطہ کیا اور کہا کہ اپنے بھائی کو سمجھاؤ ایسا نہ کرے، اگر میرے بابا جان کو علم ہو گیا تو میرے ساتھ ہی نہیں اس کے ساتھ بھی بہت برا ہوگا۔ زمان مگر کہاں سمجھنے والا تھا، وہ ایک ضدی لڑکا تھا۔ اس نے کوشش جاری رکھی۔ اتفاق سے انہی دنوں اس کے گھر کا کوئی شیشہ ٹوٹا جس سے اس کی کلائی زخمی ہو گئی۔ اس نے فوراً اپنے خون سے سکھی کو خط تحریر کیا کہ اگر تم نے مجھ سے فون پر بات نہ کی تو میں جان دے دوں گا۔ میں نے ایک خط اپنی کلائی کاٹ کر تحریر کیا ہے۔ اس نے خط موقع دیکھ کر ایک بچے کے ہاتھ بھیج دیا جو اسے حفاظت سے مل گیا۔ اس نے خط کھول کر پڑھا تو بہت پریشان ہوئی، کیونکہ خط خون سے لکھا ہوا تھا اور زمان کا نام بھی تحریر تھا۔ اگر تم نے جواب نہیں دیا تو میں اپنی شہرک کاٹ لوں گا۔ اس کی دھمکی سے وہ بیچاری ڈر گئی۔ اتفاق کہ وہ ہمارے گھر آئی تو حسن بانو بھی اپنی والدہ کے ہمراہ آئی ہوئی تھی، کیونکہ اس کی ماں سے میری امی کی بھی سلام دعا تھی۔ سکھی نے حسن بانو کی خیریت پوچھی۔ وہ بولی خیر نہیں ہے، کیونکہ میرے بھائی کی کلائی بری طرح زخمی ہو گئی تھی اور اب وہ ہسپتال میں داخل ہے۔ یہ سن کر سکھی پریشان ہو گئی۔ تبھی حسن بانو نے کہا تم جانتی ہو کہ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ اب اگر تم اس کی زندگی چاہتی ہو تو ایک بار میرے بھائی کو ہسپتال دیکھاؤ تاکہ وہ جلد صحتیاب ہو جائے۔ وہ سادہ دل لڑکی ایسے جھمیلوں میں نہیں پڑنا چاہتی تھی، لیکن یہ بھی نہ چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے کسی کی جان چلی جائے۔ اس نے کہا کہ تم اپنے بھائی کو سمجھاؤ ایسا نہیں ہو سکتا، میں اس کے ساتھ رابطہ نہیں رکھ سکتی، کیونکہ اپنے والد سے وعدہ کیا ہے کہ ان کی عزت کی لاج رکھوں گی۔ وہ بولی میں کب کہتی ہوں کہ تم اس کے ساتھ محبت کرو، میں یہ چاہتی ہوں کہ تم ایک بار مل کر اسے سمجھا دو تاکہ وہ دوبارہ ایسی کوئی حرکت نہ کرے جس سے تم لوگوں یا ہماری عزت میں فرق آئے۔ یوں کہہ سن کر حسن بانو نے اسے راضی کیا اور ہمارے گھر سے اسے ہسپتال لے گئی۔ سکھی نے کہا اگر میری ماں پوچھے کہ کہاں گئی ہے تو کوئی بہانہ کر دینا، میں صرف 5 منٹ وہاں رکوں گی اور زمان کو خدا کا واسطہ دے کر سمجھاؤں گی کہ وہ ان حرکتوں سے باز آ جائے۔ اللہ کی مرضی، اس کی ماں نے تو نہ پوچھا، وہ سمجھی کہ ہمارے گھر میں بیٹھی ہے، لیکن اس کے والد نے سکھی کو ہسپتال میں زمان سے بات کرتے دیکھ لیا۔ وہ اپنے ایک بیمار دوست کی عیادت کو ہسپتال گئے تھے۔ گھر آ کر بیٹی کی خوب خبر لی، ساتھ ہی بیوی کو بھی مارا کہ تم نے دھیان کیوں نہیں دیا کہ یہ ہسپتال اس لڑکے کی عیادت کو چلی گئی، اس کے ساتھ اس کا کیا واسطہ ہے۔ تایا ابا نے یہیں پر بات ختم نہ کی، بلکہ بیوی سے کہا کہ اب میں سکھی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، کسی دن مار دوں گا۔ بیوی ڈر گئی، کیونکہ یہاں ایسی باتوں پر لڑکیوں کے قتل ہوتے رہتے تھے۔ تائی کو بھی یقین ہو گیا کہ سکھی کے باپ نے محض دھمکانے کے لیے ایسا نہیں کہا، وہ بیٹی کی جان بھی لے سکتا ہے۔ تائی نے تایا کے آگے ہاتھ جوڑے کہ بیٹی کو مت مارنا، تم نے اسے پڑھایا لکھایا ہے تو اس پر یقین رکھو کہ اس نے کوئی غلط حرکت نہیں کی ہوگی، اور غلط حرکت کیا ہو سکتی ہے؟ میں نے خود اپنی آنکھوں سے مردوں کے وارڈ میں اس لڑکے سے باتیں کرتے دیکھا ہے، میرے لیے بس اتنا ہی کافی ہے۔ تم کیا چاہتی ہو کہ میں سکھی کو زندہ رکھ کر اس سے زیادہ سنگین جرم کا ارتکاب کروں اور اس لڑکے کے ساتھ اس کے خاندان کو بھی ختم کر دوں؟ تائی بہت ڈری ہوئی تھی۔ انہوں نے شوہر کے قدموں کو چھو کر کہا کیا اس کے علاوہ کوئی حل نہیں؟ ہو سکتا ہے اگر لڑکے کا باپ ہمیں 100 بھیڑیں دے کر
हमारी लड़की का रिश्ता मांग ले क्योंकि वो पैसे वाला है, इतनी भेड़ें दे सकता है। यहाँ बहुत से कबीलों में अब भी यही रिवाज है कि लड़की का रिश्ता तय करते वक्त कुछ रकम नकद या माल मवेशी की सूरत में लड़के वालों से लेकर रिश्ता दिया जाता है और ये रकम बेटी की शादी पर खर्च कर दी जाती है। इसे एक रस्म के तौर पर लिया जाता है। इस तरह लड़की वालों की इज्जत होती है। मेरे ताया जी चूंकि नगरी नगरी घूमते थे, लिहाजा वो बेटी को सज़ा नहीं देना चाहते थे। जो यहाँ का रवाज था कि अगर लड़की किसी गैर लड़के से राब्ता रखे तो इसे या दोनों को ही जान से मार दिया जाए। ताई ने कहा, ठीक है, मैं जाकर हुसन बानो की वालदा से बात करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि वो मेरी बात मान लेंगी और शौहर को राज़ी कर लेगी। यूँ वो ज़मान के घर मेरी अम्मी के साथ गईं। मामले की संगीनी बताकर मिन्नत समाजत की कि अगर तुम्हारा लड़का चाहता है तो शौहर को राज़ी करो, वो इज्जत से रिश्ता मांग कर मेरी लड़की को बहू बना ले, वरना मेरा शौहर सुखी को मारने की कसम खा चुका है। खुदा के वास्ते मुझ पर रहम करो। औरत का दिल ताई के आंसू देखकर पसीज गया। हुसन बानो ने भी अपनी माँ से कहा कि ज़मान कब से सुखी से राब्ते की कोशिशों में था, मगर वो उसको मौका ना देती थी, तो मैं ही सुखी को अस्पताल ले गई थी कि वो भाई को समझाए। खातून ने शौहर से बात की। वो दौलतमंद आदमी गरूर का मारा हुआ था। उसने सिर्फ इनकार किया, बल्कि बीवी से कहा कि आइंदा मजदूर की औरत हमारे घर ना आए, अपनी औकात में रहे। बीवी ने समझाया कि तुम्हारा बेटा ही मसला पैदा कर रहा है, किसी दिन वो भी सुखी के साथ मारा जाएगा, फिर तुम क्या करोगे? ये दौलत तुम्हारे किस काम आएगी? हमारा एक ही बेटा है। ज़मान के वालिद ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, मैं ज़मान से बात करता हूँ, अगर वो हाँ कर देगा तो हम रिश्ता ले लेंगे। बाप ने बेटे से बात की तो हैरत की बात है कि उसने साफ इनकार कर दिया। कहा कि सुखी को मैं इस काबिल नहीं समझता कि हमारे घर की बहू कहलाए, आप उसकी माँ को इनकार कर दें। माँ मजबूर हो गई क्योंकि बाप और बेटे दोनों ने सुखी का रिश्ता कबूल करने से इनकार कर दिया था। ताया ने बीवी से कहा, वो लोग इज्जत के साथ रिश्ता लेने पर राज़ी हैं। जवाब मिला कि नहीं, उन्हें दौलत का घुमंड है, यह रिश्ता मुमकिन नहीं है। उन्होंने हमें कमतर समझकर इनकार कर दिया है। अब तुम क्या करोगे? क्या सुखी को वाकई मार दोगे? मैं ये नहीं कर सकता, मगर भाभी को हमरा लेकर ज़मान के वालदैन के पास गई। ये तुमने गलती की, अब बात खुल जाएगी। वो अपने मैके में ज़रूर ये बात बतलाएगी, इसलिए मुझे सुखी को अपने घर से रवाना करना पड़ेगा। यूँ ताया ने बेटी की जान तो बख्श दी, लेकिन उसे दूर दराज के गाँव में एक शख्स के हाथ फ़रोख्त कर दिया ताकि ना रहे बाँस और ना बजे बाँसुरी। जिस शख्स ने उसे ख़रीदा उसने अपने बेटे का घर बसाना था। वो एक बुज़ुर्ग आदमी था। सुखी का निकाह बेटे से किया और उसे बहू बनाकर अपने घर में रख लिया। अमूमन ऐसी ख़रीदी गई लड़की की ना ससुराल में इज्जत होती है और ना शौहर उसके साथ अच्छा सलूक करते हैं, लेकिन अल्लाह ने सुखी की बेगुनाही और मजलूमियत पर रहम खाया और उसे शहबाज की सूरत में एक नेक शौहर अता कर दिया, जिसने उसके साथ हुस्न सलूक से ज़िंदगी गुजारने का इरादा कर लिया। इस तरह मेरी कज़न की किस्मत बदल गई। वो मौत के मुंह से निकली और एक फ़रिश्ता सिफ्त इंसान की शरीक ज़िंदगी बन गई, जिसने न सिर्फ उसे इज्जत दी बल्कि जन्नत जैसा घर भी दिया। यह अल्लाह ताला का करम होता है, जिस पर हो जाए वो फ़र्श से अर्श पर पहुंच जाता है। वरना हमारे गांव में ऐसी लड़की का बच जाना भी एक मुआवजा था, जिस पर कोई इस तरह का इल्ज़ाम हो, वो अगर मौत से हमकिनार ना की जाए तो फ़रोख्त होती है, तब भी उसकी ज़िंदगी किसी जहन्नुम से कम नहीं होती। ससुराल वाले बद चलन समझते हैं और उसके किरदार पर ताना जनी करते हैं, मगर सुखी सुखी ही रही। उसके साथ ऐसा कुछ ना हुआ। अल्लाह ने उसे बेहतरीन सोच रखने वाला शौहर और खुशियों भरी ज़िंदगी अता कर दी। ज़मान ने तो सुखी की ज़िंदगी तबाह करने में कोई कसर ना छोड़ी थी। वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो अच्छे लोगों में चली गई, वरना ज़िंदगी भर सुखी ताने सुनती और उसके माँ बाप ज़माने के सामने इज्जत का भरम रखने के लिए खामोश तमाशाई बने रहते। सुखी की नेक नियति ने उसे इनाम में अच्छा शौहर दिया। सुखी ने अपने बाप की लाज रखी तो फल उसे भी मिला। सुखी सुखी ही रही।